السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی، جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں کے اندر دیکھا ہوگا، مفتی راشد کے محفل کے اندر، درس کے اندر ایک مرزا علی جن کا اسٹوڈنٹ آ گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ یعنی جو بھی بات کی، اب مفتی حنیف قریشی بھی پھنس گئے۔ اسٹوڈنٹ مرزا کا کھڑا ہوا کہنے لگا، جی ساری عمر تو آپ معاذ اللہ استغفر اللہ چشتی رسول اللہ پڑھاتے رہے اور باتیں یہ کرتے رہے، آپ کے پڑھائیے باتیں کرتے رہے، اور آج آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، وہ ہم ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو بیٹا دیکھتے یہی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ یہ آپ جیسے لوگوں کو اس کا ایک لیکچر ملتا ہے، آپ کو یہ تو پتہ نہیں کہ اس مہینہ پہلے کیا ہے۔ اب ایک کلپ آپ کے ساتھ سامنے آتا ہے، آپ تو وہ سنتے ہیں۔ اب آپ کو بحث نہیں ہے نا، بحث نہیں ہے، بحث نہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے سال پہلے کیا کہا ہے، 6 مہینے پہلے کیا کہا ہے، 2 مہینے۔ آپ کو تو یہ پتا ہے اس نے ایک ٹاپک پہ یہ والا کلپ میں نے سنا، اس نے یہ کہا ہے۔ اب اتنی سی بات ہوتی تو یہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے ایسا کرنے والا کافر ہے اور ہم بھی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ کوئی ہم آج نہیں کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے 100 سال پہلے بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سب سے بڑے بزرگ ہیں نا، مطلب یہ موجودہ اس جو انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر کوئی کلمہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہماری 200-400 سے زیادہ کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ میں نے ابھی آج میرا لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا جو کل جمعے کا، آج ابھی اپلوڈ ہو گیا ہوگا، یوٹیوب پہ اس کو سن لیں میرے چینل پہ۔ اب یہ وہ بھی کہتے ہیں یہ کافر ہیں چشتی رسول اللہ پڑھنے والا، ہم بھی کہتے ہیں، اس پہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلے مسئلے پہ ایک جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب کہتی ہے کہ فلاں جو اللہ کے ولی ہیں معین الدین چشتی اجمیری، یہ انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے ولی تھے، ان کی طرف یہ جو منسوب واقعہ ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ من گھڑت ہے، اور اس کے من گھڑت ہونے پر آج نہیں، آج سے 400 سال پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں اس ویلے ایتے نہیں جمعہ سی نا، اس ویلے یوٹیوب حضرت یوٹیوب رحمت اللہ علیہ نہیں سی نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو آج سے 400 سال پہلے، 450 سال پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ گئے کہ بھئی یہ جو کتابیں منسوب ہیں ان بزرگوں انہوں نے لکھی کوئی نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں کچھ حدیثیں ہوتی ہیں من گڑت موضوع، وہ کہاں ہوتی ہیں بھئی، وہ کہاں ہوتی ہیں؟ میں صرف اشارہ کر کے بتاتا ہوں، ادھر تک کیوں، اس کاٹھی اور اس کاٹھی کے درمیان سیاست کا حدیث کی کتاب ہے۔ خود مرزا نے اپنی گفتگو میں حدیث کی کتابوں میں سے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کو کہا ہے کہ یہ جو والی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعذب بزائر جاہلیہ، جس نے جاہلیت کے نسب پر اپنا فخر کیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کو عضو تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں لے لے، ولا تکنو، اس کی کنایہ نہ کر، اس کو سیدھا سیدھا کہو کہ تم اپنے پیو دا عضو تناسل اپنے منہ چ لے لے۔ مرزا اس حدیث کو کہتا ہے یہ ایمان کو خراب کرنے والی روایت ہے، گستاخی والی روایت ہے۔ اچھا یہ ہے کہاں؟ حدیث کی کتاب میں، مسند احمد بن حنبل میں، الادب المفرد للبخاری میں، اور وہ جو مشکات پڑی ہوتی ہے مرزے کی ٹیبل پر اس مشکات میں۔ اب ہم پوچھتے ہیں، خود اس حدیث کو تم کہہ چکے ہو، اس روایت کو، یہ کیا ہے؟ گستاخی۔ تو پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ جو ترمذی لکھنے والا، وہ جو امام احمد بن حنبل ہے، وہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہے؟ خود کہتے ہو کہ یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ تو کتاب میں تو لکھی ہے، پھر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہو ان محدثین پر؟ کہتے ہیں جی وہ اصل میں محدث کا تو کام ہے وہ روایت کو لکھ دینا، اب اس کی یہ نہیں ہوتا، وہ تو راوی کی وجہ سے لکھتے ہو ظالموں۔ حدیث کی کتاب کتنی تحقیق سے لکھی جاتی ہے،
اگر اس میں موضوع روایتیں آئیں، نہ محدث کو پکڑتے ہو، نہ راوی پہ فتویٰ لگاتے ہو، نہ کسی چھاپنے والے پہ لگاتے ہو، نہ کچھ، اور صوفیاء کی کتابیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں کس نے لکھی ہیں، اور نہ اس سے حلال حرام ثابت ہوتے ہیں. اور ہم سنی، ہمارا واضح موقف ہے، ہر صوفی کی کتاب میں، جو تصوف کی کتاب میں اگر قرآن و سنت کے مطابق کوئی چیز ہے تو قبول کریں گے، نہیں ہو کہیں گے وہ ایم سے کھچ ماری ہے. اب اتنی غیر محتاط انداز سے تم ان عبارتوں کو ہمارے متھے لگا کر ہمارے پورے مسلک کو وہ کافر کہتا ہے، مرزائیوں سے بدتر کہتا ہے، چشتی رسول اللہ والی پارٹی کہتا ہے. اور آج سے 4-5 سال پہلے اس مرزے کو اس کا جواب میرے پاس یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو دیا جا چکا ہے. خود میں نے فون پہ ہماری خود باتیں ہوئی، میں نے خود اس کو کہا، اور میں نے کتاب اس کے حوالے کی جو میں نے خود اس مسئلے پہ لکھی ہے کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ یہ کفر ہے. اس کے بعد پھر یہ روز شیطانی کرتا ہے، روز کہتے ہو چشتی رسول اللہ والی پارٹی. تو یہ بتاؤ کہ یہ خباثت ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں کیوں چاہتا تھا یہ مناظرہ ہو؟ کیونکہ عام عوام کو تو نہیں پتا نا. جب ہمارا مناظرہ ہوتا، ہم یوٹیوب شریف رحمت اللہ علیہ کو کھولتے اور ہم مناظرے میں نکالتے، ہم کہتے یہ ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے، یہ 4 سال پہلے شیطان دے کنا 4 سال پہلے ہمارے بڑے بڑے علماء، مولانا سعید اسد صاحب، بڑے بڑے لوگ وہ واضح اعلان کر کے گئے کہ یہ کفری عقیدہ ہے. اور پھر ہمارا چیلنج ہے، ابھی میں نے ایک چیلنج دی ہے، اس کو 10 کروڑ روپے کا انعام ہے میرا مرزے کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں اس کے فالوروں کے لیے، کہ پوری دنیا کے اندر کسی ایک سنی عالم کی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا چشتی رسول اللہ ہے. میرا خون معاف، میرا خون معاف. اور میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں جا کے مرزے کی بیعت کروں. ہاں، ہم مناظرہ چشتی رسول اللہ کے صحیح ہونے پہ نہیں کرتے رہے، ہم وہی مناظرہ کر رہے ہیں جو ابھی اس سے کر رہے ہیں. ہم مناظرہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگانے کے والے سے کرتے رہے کہ ظالموں یہ کلمہ غلط ہے، ان کو تم کافر یا ان کو تم معاذ اللہ برا نہیں. ہمارا مناظرہ اس پہ ہوتا رہا ہے. ہم دفاع کلام کا نہیں کرتے رہے، ہم دفاع اس منسوب متکلم کا کرتے رہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہم، یہی تو وجہ ہے. بیٹا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، مرزے کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہے کہ مناظرہ کڑی پٹھی دا نہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خوش رکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں نا آپ کے تو علم میں نہیں ہیں کہ مرزے نے فلاں وقت کیا کہا، فلاں وقت کیا کہا، فلاں وقت کیا کہا. ہم نے تو ماشاءاللہ پوری لسٹ ترتیب کے ساتھ تیار کر کے رکھی تھی. اساں ایک ایک چیز چاہ کے مارنی سی منہ تے. ہم نے تو یہ وہ نگر چپ اے سن ویڈیو حضرات کیمرے والے سناؤ، اسی لانی سی اس نکے دے وچ شرائط میں ہم یہ طے کرتے، ہم نے اس کو پلے کرنا تھا کس پر، سکرین پر. اتھے پھر ساری دنیا دے سامنے اس بندے ننگا ہونا سی. انہوں پتہ سی کہ میرے پلے کخ نہیں رہنا، کیونکہ میری اپنی گفتگوؤں میں بہت کچھ ایسا میں نے کہا ہوا ہے کہ جو ادھر میں نے وہ جو بنا پھرتا ہے نا کہ بڑا میں آئیو نا میرے دوڑ تھلے، آئیو نا فلانا فلانا، یہ جڑیاں گھراں وچ بیٹھ کے گدڑ پھپکیاں تے نعرے مارنے یہ اور ہونے ہیں جی. اسی بھی ادھر سنو جن کو ادھر جن کو ہن گل سنو نا. وہ کرکٹ کھیڈنے ہوندے نا، ورلڈ کپ دا میچ ہوندا آسٹریلیا دیاں پچاں میں بھی کوئی نکیاں کرکٹ کھیڈدا رہے اس واسطے مجھے نہ پتہ میچ آندا. آسٹریلیا دیاں پچاں کرکٹ دا ورلڈ کپ دا بالنگ کروانے والا کون؟ فاسٹ بالر. وہ بھی جڑا نا کہ نا ساؤتھ افریقہ دے تے آسٹریلیا دے. تو وہ جلے بال مس ہوندی نا بیٹسمین کر او ادھر مارس نا، یہ تکنے ہونا ٹی وی تے بیٹھ کے آنے ایک گھنٹہ ادھر کٹ مار کٹ کر. یہ تو پتر ہن اسو پتا آسٹریلیا دیاں فاسٹ پچاں تے 150 دی سپیڈ تک بالنگ کرانے والا بالر، یہ تو اس دے پسینے پوچھو کہ اس دے پیر کیاں کمنے دا کام ہونے. ایک کمرے وچ بیٹھ کے مناظرہ کرنا اور ہوندا ہے تے کسے مناظر دے سامنے پتہ جی سامنے بیٹھ کے گل کرنی بڑی اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی نا جی. دیکھیں ایک وقت تھا کہ عوام الناس جو عوام تھی وہ انجان تھی. اب دور آ گیا تحقیقی دور، یعنی ہر بندہ اب تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تحقیق نہیں کرتے،
کہ وہ جو مرضی مولوی کہہ دے تو وہ بلے بلے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ مفتی امین سنیں، اس کے سامنے وہ کیا کچھ کہا جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. کہیں وہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بول دیتا ہے، تو وہاں پہ عوام وہاں پہ بھی ہوتی ہے، وہ تو گہری ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہیں وہ نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوار تھے. تو لیکن ناظرین اگر یہ چیز دیکھی جائے تو یہ سورہ ہود کے اندر یہ سورہ ہود کی آیات ہے کہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تو پھر سامنے کنعان غرق ہو رہا ہے، سامنے غرق ہو رہا ہے، تو نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، تو پھر اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے تو پھر انہوں نے بچایا کیوں نہیں؟ ناظرین کیسی کیسی گفتگو کی جاتی ہے، اور عوام ویسے ہی سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن ناظرین اب تحقیق کا دور آ گیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں، چاہے وہ مرزا کو سنیں، چاہے وہ کسی اور عالم دین کو سنے، جو بندہ قرآن حدیث سے بات کرتا ہے تو ظاہر بات اس کو پتہ چلے گا. اب وہ پھر میدان کے اندر اب جس بندے نے ساری عمر یہی بات کہی ہوگی جی معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہوگا، تو ظاہر بات ہے پھر آج کے جو لوگ ہیں نوجوان طبقہ وہ اٹھے گا ہی. باقی ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ